اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں حضرت خضر علیہ السلام کا ایک خاص عمل لے کر حاضر آیا ہوں، جو حضرت محمد بن دستویہ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ایک بیاض، اس کے اندر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا۔ تو پھر کئی موقع پر، کئی جگہ پر اس عمل کو آزمایا گیا۔ کئی عابد لوگوں نے، کئی صوفی لوگوں نے، کئی عام لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس کو صحیح پایا۔ تو محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں وہ عمل عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے جمعرات کا دن اس کا انتخاب کریں۔ اگر اشد ضرورت ہے تو جمعرات کا دن ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دن ہو۔ اگر اشد ضرورت، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو پھر دن کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ویسے تو تمام مسلم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں 5 وقت نماز ادا کریں، یہ بھی ایک خاص عمل ہے۔ تو جو بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، تو میرے خیال میں جو بھی وہ وظیفہ پڑھے، جو نفل پڑھے، تو اس کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پہلے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کرنے والے پر اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بندہ، میں اس کا خالق ہوں، یہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اس عمل کو کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو سامعین کرام، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے نئے کپڑے پہن لیں یا دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد کپڑے صاف ستھرے پہن کر غسل کر کے عطر کوئی لگائیں۔ خوشبو کا لگانا اس عمل میں انتہائی ضروری ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون جو ہے، اس کو 10 بار پڑھیں۔ 10 بار اس کو پڑھیں اور 111 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو جب یہ 1 رکعت آپ مکمل کریں گے، تو پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو سورۃ فاتحہ کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد جس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 بار۔ اس کے بعد پھر آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 101 بار پڑھنی ہے۔
تو ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ تو سلام کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے، سجدے میں سر رکھ کر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ پہلے پارے کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو آپ نے 19 بار پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 19 بار پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اپنی جو مشکل ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری یہ پریشانی دور فرما۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کی دیکھیں آپ کی کس طرح مدد ہوتی ہے۔ ادھر آپ نے مانگا ادھر اللہ نے عطا کر دیا، بس اس میں اتنی دیر ہے، مگر خالص ہو کر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنی ہے جس طرح کسی بندے کے سامنے آپ اپنی گزارش کر رہے ہیں کہ یار یہ میری پریشانی ہے، میں سخت پریشان ہوں۔ توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے اس عمل کی کہ ہم نے بھی بے شمار جگہ پر اس کو آزمایا اور صحیح پایا۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بنتی کہ میں یار یہ عمل میں نے پڑھا ہے تو اس کو کتنی دیر میں انتظار کروں گا۔ صرف اتنی آپ نے انتظار کرنی ہے، ادھر آپ نے پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ جب صبح آپ اٹھیں گے تو اس دن اگلے دن آپ کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ آپ کا انتظام اس طرح کا ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عمل میں نے رات کو کیا تو اگلے دن میری اللہ تعالیٰ نے تمام مشکل آسان کر دی، مشکلات حل ہو گئی۔ تو سامعین کرام، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کو خالص ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کرنا ہے۔ جب آپ گڑ گڑا کر کریں گے عمل تو پھر رزلٹ آپ کو 1000% ملے گا۔ کیا بات ہے، اس میں کوئی منتر نہیں ہے، کوئی جنتر نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے التجا کرنی ہے۔ کسی بندے کے سامنے تو آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے خالق کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ایک بار آپ کر کے تو دیکھیں کہ اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تو جس جگہ پہ اس کو آزمایا صحیح پایا، جب جس پریشانی کے لیے اس کو پڑھا تو صحیح پایا، اللہ رب العزت نے ہماری تمام مشکلات آسان کر دی۔ تو سامعین کرام، امید ہے اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے گا۔ یہ زبردست عمل ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔